آج کے پاکستان میں ماڈلنگ کے شعبے سے اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں وابستہ ہیں کہ شاید ان کا شمار ہی ممکن نہیں، لیکن 4 دہائیاں قبل تک اس شعبے میں ایک ہی نام راج کر رہا تھا۔ یہ پاکستان کی پہلی سپر ماڈل رخشندہ خٹک تھیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ان جیسی کامیابی اور مقبولیت آج تک کسی اور پاکستانی ماڈل نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ میں رولینڈ بورجز بتاتے ہیں کہ رخشندہ خٹک 1970 کی دہائی میں سب سے زیادہ کمانے والی پاکستانی ماڈل تھیں، تاہم انہیں یہ مقام حاصل کرنے میں بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی پیدائش برما میں ہوئی تھی، بعد ازاں وہ پاکستان میں آ گئیں اور چند سال ماڈلنگ کے شعبے میں تہلکہ برپا کرنے کے بعد کینیڈا چلی گئیں۔ رخشندہ کے خاوند حسین جویری ایک کامیاب جولر تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور انہیں تصاویر بنوانے کے لیے مختلف پوز بناتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ ڈائریکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے ان کی بیوی کو جو معاوضہ دیا جا رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ دیا جائے تو وہ اسے کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ اگرچہ اس زمانے کے حساب سے یہ بہت بڑا مطالبہ تھا، لیکن ڈائریکٹر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں رخشندہ خٹک اپنے دور کی سب سے زیادہ کمانے والی ماڈل بن گئیں۔ اس دور کے انگریزی اور اردو جرائد کے صفحات ان کی خوبصورت تصاویر سے مزین ہوتے تھے، اور ہر طرح کی مصنوعات کے لیے بھی وہ ماڈلنگ کرتی تھیں۔ رخشندہ نہ صرف دراز قد اور دلکش تھیں بلکہ ان کی شخصیت کئی اور خوبیوں سے آراستہ تھی۔ وہ 5 زبانوں میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے کراٹے میں بلیک بیلٹ حاصل کی اور اس کے بعد جیو جستو میں بھی بلیک بیلٹ حاصل کی۔ رخشندہ، ان کے خاوند حسین جویری اور بیٹا چنگیز 1979 کے آخر میں کینیڈا منتقل ہو گئے اور بعد ازاں وہیں کی شہریت حاصل کر لی۔ کینیڈا میں رخشندہ نے شیف بننے کے لیے ٹریننگ لینا شروع کی اور کوکنگ کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ بیکنگ کے کورس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان کے لیے ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ ان کے بیٹے چنگیز کا کہنا ہے کہ کینیڈا منتقل ہونے کے بعد اگلے 30 سال کے دوران وہ 22 مرتبہ پاکستان آئیں۔ خاص طور پر انہیں کراچی کی یاد بہت ستاتی تھی، جسے دیکھنے کے لیے وہ بار بار پاکستان آتی تھیں۔ ان کی وفات دسمبر 2011 میں کینیڈا کے علاقے البرٹا میں ہوئی اور وہ وہیں سپرد خاک ہوئیں۔